عزیز طلبہ و طالبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب سفرہ کے مقام پر پہنچے تو جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو جہل وغیرہ جو ہے بڑے بڑے ائمۃ الکفر کی کمانڈ میں مشرکین کا لشکر یلغار کرتا چلا آ رہا ہے، اور اس غیر متوقع صورت کے پیش آ جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اطلاع کی کہ اس وقت دو جماعتیں تمہارے سامنے ہیں، تجارتی قافلہ اور فوجی لشکر۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر تم کو مسلط کر دے گا، اور تم بتلاؤ کہ کس جماعت کی طرف بڑھنا چاہتے ہو۔ چونکہ اس لشکر کے مقابلے میں تیاری کر کے نہ آئے تھے، اس لیے اپنی تعداد اور سامان وغیرہ کی قلت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ تجارتی قافلے پر حملہ کرنا زیادہ مفید اور آسان ہوگا۔ اور یہیں پر آیت نمبر 5 میں بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کو پھینک دے، کاٹ کے پھینک دے اس جڑ کو کافروں کی، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ گو مشرک ناخوش ہی ہوں گے۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے رہیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 10 تک کا میں نے ترجمہ پڑھا، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اور یہ جو صورت ہے یہ غزوہ بدر کے کچھ دنوں کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گنوا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات اس غزوہ میں دیے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اب بچوں یہاں پر الکلمات التراکیب آپ دیکھ لیں۔ الانفال مال غنیمت، اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ وجلت، ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے۔ یساقونا، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ اہدا، ایک مؤنث، اور دابرہ، جڑ۔ تستغیثونا، تم فریاد کرتے ہو۔ مردفینا، لگاتار آنے والے۔ اور غیرہ ذات الشوکتی، بڑے کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے۔ اور اس کے سوالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ مومنوں کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے مومن وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور آیتیں جب پڑھ کے سناتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ جو ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ان کو دیا جاتا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ اور دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں ہم دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک ابو سفیان کا تجارتی جو قافلہ تھا اس کا بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ابو جہل کا لشکر تھا، جو کہ 1000 کا لشکر تھا اور ساز و سامان سے لیس تھا، اسلحے سے لیس تھا۔ تو ان دو گروہوں کے بارے میں یہاں بات کی گئی ہے۔ اور پھر آپ کا جو سوال نمبر 3 ہے اس میں مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ الف جو ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور نمبر ب ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور تیسری ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ آپ یاد کریں گے، اور یہ 2 سوال ہیں اس کے جوابات یاد کریں گے، ٹھیک ہے، اور الفاظ کے جو معنی ہیں وہ آپ یاد کریں گے۔ تو اس طرح ہمارا جو سورۃ الانفال کا پہلا سبق ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ ضرور اس کو اچھی طرح سنیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو چینل ہے میرا اسٹڈی ود راحت، اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو
لیسن نمبر 1 جو ہے اب آگے اور ہم کو 75 آیتوں تک جانا ہے، تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے اور آپ ساتھ ساتھ تیاری کرتے چلے جائیں۔ بہت دعاؤں کے ساتھ مس راحت کو اجازت دیجیے۔